بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن حدیث اکیڈمی چینل پر خوش آمدید۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو سیاہ رنگ سے اپنے بال رنگیں گے جیسے کبوتروں کے سینے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گے۔ ابو داؤد۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضامندی والا علم اس غرض سے حاصل کیا کہ دنیا حاصل کرے تو ایسا آدمی قیامت کے دن جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ ابو داؤد۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی ذمی کو ناحق قتل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت تو کیا ایک طرف کی خوشبو سونگھنا تک حرام کر دیا۔ سنن نسائی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے بغیر سخت مجبوری کے اپنے خاوند سے طلاق مانگی، اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ ابن ماجہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت جنت میں کھائیں گے اور پیئیں گے، لیکن وہ پاخانہ کریں گے نہ پیشاب۔ ان کے ناک سے فضائلہ آئے گا نہ منہ سے تھوک۔ ان کا کھانا تو ایک ڈکار سے ہضم ہو جائے گا اور ان کا پسینہ کستوری کی خوشبو جیسا ہوگا۔ مسند احمد۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل جہنم کی دو ایسی قسمیں ہیں جن کو میں نے موجودہ دور کی حقیقی زندگی میں نہیں دیکھا۔ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بیلوں کی دمہوں کی طرح کے کوڑے ہیں، وہ ان سے لوگوں کو مارتے ہیں، اور عورتیں جو لباس پہنے ہوئے بھی ننگی، برائی کی طرف رجھانے والی، خود رجھی ہوئی، اس کے سر لمبی گردنوں والے اونٹ کے ایک طرف جھکے ہوئے بڑے کوہان کی طرح ہیں۔ جنت میں داخل ہوں گی نہ اس کو جنت کی خوشبو پائیں گی، جبکہ اس کی خوشبو اتنے لمبے فاصلے پر پائی جاتی ہے۔ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے پوچھا، اے ابو القاسم، آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جنت میں جنتی نہ کھائیں گے اور نہ پیئیں گے؟ وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ چکا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دو باتوں کا اقرار کر لیا تو میں ان پر جنت غالب آ جاؤں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، ہاں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک جنتی کو کھانے پینے اور شہوت و جماع کے سلسلے میں 100 آدمیوں کی قوت کے برابر قوت دی جائے گی۔ یہ سن کر یہودی نے کہا، تو پھر جو آدمی کھاتا پیتا ہے، اسے بول و براز کی حاجت بھی پیش آتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی یہ حاجت اس طرح پوری ہو جائے گی کہ ان کے جسموں سے پسینہ خارج ہوگا جس کی خوشبو کستوری جیسی ہوگی، اسی سے ان کے پیٹ ہلکے ہو جایا کریں گے۔ مسند احمد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات میں جنت میں چل رہے تھے، اچانک میں ایک نہر پر پہنچا، اس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے گنبد تھے۔ میں نے کہا، جبرائیل، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس مٹی کی اعلیٰ خوشبودار والی کستوری تھی۔ صحیح بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ میں ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 12 منافق ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے نہ اس کی خوشبو پائیں گے، حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے گی۔ ان میں سے 8 کو تو وہ پھوڑا ہی کافی ہے، اس کے علاوہ آگ کا شعلہ جو ان کے کندھوں کے درمیان ظاہر ہوگا، حتیٰ کہ اس کی حرارت کا اثر ان کے سینوں یعنی دلوں پر ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلا گروہ وہ ہے جو جنت میں داخل ہوگا، ان کی صورتیں 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گی، پھر ان کے بعد داخل ہونے والوں کی صورتیں آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح ہوں گی۔ محبت و نفاق کے لحاظ سے ان کے دل فرد اور واحد کے دل کی طرح ہوں گے، ان میں باہمی اختلاف ہوگا، نہ کوئی باہمی بغض ہوگا۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے 2 بیویاں ہوں گی، وہ اس قدر حسین ہوں گی کہ ان کی پنڈلیوں کا گودا ہڈیوں اور گوشت میں نظر آتا ہوگا۔ وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہوگی۔ وہ بیمار ہوں گے نہ پیشاب کریں گے، انہیں پاخانے کی حاجت ہوگی نہ انہیں تھوک آئے گا،
اور نہ ہی ناک سے علائش نکلیں گی۔ ان کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، ان کی انگیٹھیوں کا ایندھن خوشبودار عود ہوگا، ان کا پسینہ کستوری کی طرح ہوگا۔ وہ تخلیق کے لحاظ سے برابر ہوں گے، جیسے فرد واحد ہو۔ وہ اپنے والد آدم کے قد و قامت پر 60 ہاتھ اونچے ہوں گے۔ متفق علیہ۔ سیدنا برہ بن عذاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ جب دنیا سے آخرت کی طرف جانے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے سورج کی طرح سفید ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن اور جنت کی خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے۔ وہ تاحد نگاہ اس آدمی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں، اے پاکیزہ نفس، نکل اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف۔ بس اس طرح بہہ کر نکلتی ہے جیسے مشیزے سے پانی کا قطرہ بہتا ہے، بس وہ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ جب وہ اس کو پکڑتا ہے تو دوسرے فرشتے آنکھ جھپکنے کے بقدر بھی اس کو اس کے ہاتھ میں رہنے نہیں دیتے۔ وہ خود اس کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ اس کفن اور خوشبو میں رکھ دیتے ہیں۔ اس سے روئے زمین پر پانی جانے والی سب سے بہترین کستوری کے جھونکے کی طرح خوشبو آتی ہے۔ بس وہ فرشتے اس روح کو لے کر چڑھتے ہیں اور فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے وہ گزرتے ہیں وہ کہتے ہیں، یہ پاکیزہ روح کون سی ہے؟ وہ کہتے ہیں، یہ فلاں فلاں بن فلاں ہے۔ وہ اس کو بہترین نام کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ دنیا میں اس کو موسوم کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ اس کو آسمان دنیا تک لے جاتے ہیں اور وہ دروازہ کھولنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بس ان کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس کو الوداع کرنے کے لیے اگلے آسمانوں تک اس کے ساتھ چلتے ہیں، یہاں تک اس روح کو 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے کی کتاب کو علیین میں لکھ دو اور اس کو زمین کی طرف لوٹا دو، کیونکہ میں نے ان کو زمین سے ہی پیدا کیا۔ اسی میں ان کو لوٹاؤں گا اور اسی سے دوبارہ ان کو نکالوں گا۔ بس اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کو بیٹھا کر کہتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ وہ کہتا ہے، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ مسند احمد۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر آل کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ باقی قرآن حدیث کی ویڈیوز ہیں، سب کو چیک کریں، دیکھیں تاکہ دین کا آپ لوگوں کو صحیح علم حاصل ہو۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔